باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو فکری موضوعات کا بحر ذخار۔ اس ماہ یعنی اتوار 10 جون 2007 کا موضوع قرآن اور سائنس۔ کیا قرآن اور سائنس کا موضوع ایک ہے؟ کیا قرآنی حقائق کو سائنس کے ترازو میں تولنا ضروری ہے؟ کیا صرف سائنس کے ذریعے سے حق کی پہچان ممکن ہے؟ کیا جدید سائنسی ایجادات و انکشافات قرآن کریم میں عمیق غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں؟ بعض دانشوروں کی طرف سے ہر سائنسی تھیوری کو قرآن سے ثابت کرنے کے رویے کو کس نگاہ سے دیکھا جائے؟ آئیے اس ماہ کے فکری موضوع کی تہ بتہ گتھیوں کو سلجھانے کے لیے تشریف لائیے۔ آج بروز اتوار 10 جون 2007 11:30 بجے دن بمقام القرآن کورسز سینٹر بالمقابل شاہین گراؤنڈ نزد 200 اسنیکس نزد بہادر آباد چورنگی کراچی، جہاں ممتاز مفسر قرآن جناب مولانا محمد اسلم شیخو پوری مد ظلہ مذکورہ موضوع پر درس قرآن کریم دیں گے۔ خواتین کی شرکت کا باپردہ انتظام ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کے درس قرآن کے لیے قرآن اور سائنس کے موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر وقت میں متعین کیے گئے موضوع کا احاطہ کر سکوں۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو اپنا تعارف خود کراتی ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ مجھے نازل کرنے والا اور بھیجنے والا کون ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ اس اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کتاب ہے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ اسے کون لے کر نازل ہوا۔ نزل بہ الروح الامین۔ روح الامین یعنی سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے لے کر نازل ہوئے۔ قرآن بتاتا ہے کہ اس کی زبان کون سی ہے۔ بلسان عربی مبین۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ کس پر نازل ہوا۔ نزل علی محمد وہو الحق من ربہم۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ کس مہینے میں نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ کس رات میں نازل ہوا۔
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قرآن بتاتا ہے کہ اس کے نزول کے مقاصد کیا ہیں. ابتدا ہی میں فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اور آگے چل کر فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اور سورہ فرقان میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. قرآن کو اللہ نے اس لیے نازل کیا تاکہ یہ سارے جہانوں کے لیے ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، متنبع کرنے والا بنے. سورہ نور میں بھی، سورہ نور کے آغاز میں اللہ نے قرآن کے نازل کرنے کے مقصد کو بیان فرمایا. سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. سورہ ابراہیم کے شروع میں بھی اللہ نے نزول قرآن کے مقصد کو بیان فرمایا. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا اے میرے محبوب اس لیے تاکہ آپ یہ کتاب سنا کر انسانوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لائیں. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے نزول قرآن کے جو مقاصد بیان فرمائے، ان مقاصد میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ قرآن کو اللہ نے سائنس کی کتاب کے طور پر نازل کیا ہو یا معاشیات کی کتاب کے طور پر نازل کیا ہو، بلکہ نزول قرآن کا مقصد جو اللہ نے بتایا وہ ہدایت ہے. انسانوں کو ظلمت سے نور کی طرف لانا ہے اور انسانوں پر حجت قائم کرنا ہے تاکہ قیامت کے دن کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ اے اللہ اگر تو نے ہماری طرف کتاب کو نازل کیا ہوتا تو ہم ہدایت پر ہوتے. دوسری بات، آج کے موضوع کو واضح کرنے کے لیے جو عرض کروں گا وہ یہ کہ قرآن کریم میں کم و بیش 750 آیات ایسی ہیں جن میں اللہ نے مظاہر فطرت کا بیان کیا ہے. چاند کا ذکر ہے، سورج کا ذکر ہے، آسمان کا ذکر ہے، زمین کا ذکر ہے، ستاروں کا ذکر ہے، درختوں اور پہاڑوں کا ذکر ہے، نہروں، دریاؤں اور سمندروں کا ذکر ہے. تو یہ جو فطرت کے مظاہر ہیں ان کا اللہ نے سینکڑوں آیات میں تذکرہ کیا، اور بعض ایسے حقائق اللہ نے بیان فرمائے ہیں کہ آج کا انسان برسوں کی تحقیق کے بعد
مغزماری کے بعد ان حقائق کی تصدیق کرنے پر مجبور ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها۔ اللہ نے زمین کو پیدا کرنے کے بعد آسمان کی طرف توجہ فرمائی، وهي دخان، اور آسمان کیا تھا؟ دھواں دھواں تھا، دھواں دھواں تھا۔ فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، اللہ نے آسمان اور زمین دونوں سے کہا کہ آؤ، چاہے خوشی سے آؤ یا کہ ناخوشی سے آؤ۔ مقصد یہ کہ دونوں وجود میں آ جاؤ۔ قالتا اتینا طائعین، زمین اور آسمان دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں، دونوں وجود میں آئے۔ تو قرآن بتا رہا ہے کہ پہلے یہ سب دھواں دھواں تھے، وہی دخان۔ قرآن نے اس حقیقت کو اس وقت بیان کیا جبکہ ابھی سائنسی تحقیق کا آغاز نہیں ہوا تھا، جبکہ آج سائنسدان اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ جو فضا ہے اپنی ابتدائی حالت میں کاربن ڈائی آکسائڈ پر مشتمل تھی، پھر ایک دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے نتیجے میں مختلف اجسام اور مختلف چیزیں اور مختلف مظاہر یہ وجود میں آئے۔ اسی طریقے سے قرآن نے سورہ انبیاء میں فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا یہ کافر دیکھتے نہیں کہ آسمان اور زمین دونوں بند تھے، جڑے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے ان کو کھول دیا، ایک دوسرے سے الگ الگ کر دیا۔ پہلے جڑے ہوئے تھے، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا۔ قرآن نے اس حقیقت کو بیان کیا اور آج کے سائنسدانوں نے تسلیم کیا کہ یہ جو آسمانی اجرام اور اجسام ہیں ان کا پورا مادہ یہ آپس میں ملا ہوا تھا اور بعد میں یہ الگ الگ ہوئے۔ اسی طریقے سے سورہ حج میں اور سورہ مؤمنون میں اللہ نے انسان کی تخلیق کے من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم، اے لوگو ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے پیدا کیا، پھر لوتھڑ سے پیدا کیا، پھر گوشت کے ٹکڑے سے پیدا کیا، پھر کسی کی تخلیق مکمل، کسی کی نامکمل، کوئی نا تمام الخلقت اور کوئی کامل الخلقت، لحمن ثم انشأناہ خلقا آخر، یہ 5 مراحل بیان فرمایا کہ پہلے نطفہ، پھر علقہ، اور اس کے بعد مضغہ، اور اس کے بعد اس پر اور آخر میں اس کے اندر روح ڈال دی۔ یہ 5 مراحل بیان فرمائے۔ تو یہ جو تخلیق کے مختلف مراحل اللہ نے بیان فرمائے، آج کے سائنسدان برسوں کی تحقیق کے بعد رحم کے مختلف احوال
کا مشاہدہ کرنے کے بعد یہ تسلیم علاقہ ہوتا ہے، پھر گوشت آتا ہے اور پھر اس کے اندر روح پیدا ہوتی ہے. اور قرآن یہ حقائق بیان کروا رہا ہے. نبی امی تب کسی مدرسہ، کسی دارالحکمت، کسی میڈیکل کالج اور کسی درسگاہ میں لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. زاریات میں اللہ نے ایک حقیقت کو بیان کیا، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا. عام تصور تو یہ تھا اور عرصہ کوئی چیز بھی جوڑے سے مبرہ اور پاک نہیں ہے. نباتات میں بھی جوڑا جوڑا، حیوانات میں بھی جوڑا جوڑا، جمادات میں بھی جوڑا جوڑا، ہر چیز کو اللہ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا. قرآن نے اس حقیقت کو بیان کر دیا اس دور میں جو کہ سائنس کا دور نہیں تھا، جو کہ ان موضوعات پر تحقیق کا دور نہیں تھا. اور آج برس ہا برس کی تحقیق کے بعد انسان یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہوا کہ واقعی اس کائنات کی ہر چیز جوڑا جوڑا ہے، کوئی چیز بھی جوڑے سے پاک نہیں ہے. صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو کہ جوڑے سے پاک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اسی طریقے سے اللہ نے سورہ زمر میں ایک حقیقت کو بیان فرمایا، خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. اللہ جو تمہیں پیدا کرتا ہے تو 3 اندھیروں میں پیدا کرتا ہے. تمہاری تخلیق کا عمل مکمل ہوتا ہے 3 اندھیروں میں. عام طور پر جو تصویر بنائی جاتی ہے وہ روشنی میں بنائی جاتی ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میں جو تصویر بناتا ہوں وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، جو مخلوق میں سے سب سے خوبصورت مخلوق پیدا کرتا ہوں تو 3 اندھیروں میں اس کی تصویر بناتا ہوں. هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، رحم میں وہ جیسے چاہتا ہے تصویر بنا دیتا ہے. پھر تصویر عام طور پر کسی جسم والی، جرم والی چیز پر بنائی جاتی ہے، پتھر پر بنائی جاتی ہے، لکڑی پر بنائی جاتی ہے، کاغذ پر بنائی جاتی ہے، دیوار پر بنائی جاتی ہے. پانی پر کوئی بھی تصویر نہیں بناتا، لیکن اللہ جو تصویر بناتا ہے پانی پر بناتا ہے پانی پر تصویر، اور بناتا ہے 3 اندھیروں میں. اللہ نے 3 اندھیروں کا ذکر کیا، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. 3 اندھیروں میں تمہیں پیدا کرتا ہے. قرآن نے اس حقیقت کو بیان کر دیا آج سے 1450 سال پہلے، جبکہ یہ ریسرچ کے ادارے وجود میں نہیں آئے تھے. اور آج کے انسان نے الٹرا ساؤنڈ جیسی مشینوں کی ایجاد کے بعد، تجربات، مشاہدات اور تحقیقات کے بعد اس بات کو تسلیم کیا کہ واقعی بچہ جو رحم مادر میں وجود میں آتا ہے تو 3 اندھیروں میں، ایک تو مادری شکمی دیوار ہوتی ہے، دوسری رحم کی دیوار، اور تیسری جھلی
یہ تین اندھیرے، تین تاریکیاں، تو قرآن نے جس حقیقت کو بیان کیا تھا آج سائنسدان اس کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے۔ یہ دو تمہیدی باتیں ہوئی۔ پہلی بات جو میں نے عرض کی وہ یہ کہ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد سائنسی تحقیقات نہیں ہے، میڈیکل تجربات نہیں ہے، اور طب و حکمت کے سلسلے میں رہنمائی کرنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کا اصل مقصد وہ ہدایت کا دینا ہے۔ دوسری بات جو میں نے عرض کی وہ یہ کہ مقصد نہ ہونے کے باوجود قرآن نے مظاہر فطرت کے بارے میں جو کچھ کہا، آج کے سائنسدان تحقیقات کے بعد قرآنی حقائق کو سچا تسلیم کرنے پر مجبور ہیں۔ تیسری بات جو آج کے درس میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ نے قرآن کریم میں بار بار کائنات میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، تفکر اور تدبر کا حکم۔ سورہ روم میں اللہ نے فرمایا اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، کیا یہ اپنی ذات میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ان کو چاہیے کہ اپنی ذات میں غور و فکر کریں۔ اگر غور و فکر کریں گے تو جان لیں گے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حکمت کے ساتھ اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ غور و فکر کرنے کا حکم دیا، اور یہ بھی بتایا کہ اگر یہ غور و فکر کریں گے آسمان کی تخلیق میں، زمین کی تخلیق میں اور اپنی ذات کی تخلیق میں، تو یہ اللہ کی حکمتوں کو کسی قدر جان لیں گے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا سَنُرِيهِمْ آیاتنا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ہم ان کو اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کی نشانیاں، اپنی حکمت کی نشانیاں، اپنی خلقت کی نشانیاں، اپنے تصرف کی نشانیاں، ان کو آفاق میں دکھائیں گے، ساری دنیا میں دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور خود ان کی اپنی ذات کے اندر بھی ان کو دکھائیں گے۔ جب یہ غور و فکر کریں گے تو ان کو اللہ کی قدرت کی نشانیاں نہ صرف یہ کہ کائنات میں دکھائی دیں گی، بلکہ خود اپنی ذات کے اندر بھی ان کو اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر آ جائیں گی۔ سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا الذی خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، اللہ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا تو تم ان آسمانوں کو بار بار دیکھو، بار بار دیکھنے کے باوجود اور تحقیق کرنے کے باوجود تمہیں ان 7 آسمانوں میں کوئی فطور اور کوئی نقص اور کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، پھر بار بار نظر ڈالو، تمہاری نظر تھک جائے گی، لیکن تمہیں آسمان و زمین کی تخلیق میں اور کائنات کے اس نظام میں کوئی نقص اور کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ حیرت انگیز امر ہے، دنیا میں مختلف مشینیں بنائی جاتی ہیں، لیکن مشینیں بنانے والے 10 سال بعد نہیں، 20 سال بعد نہیں، 6 مہینے بعد، 1 سال کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ مشین مزید بہتر بنائی جا سکتی ہے، یا اس کے اندر فلاں نقص ہے، فلاں عیب ہے۔
آپ فریج کو دیکھیں، آپ ٹی وی کو دیکھیں، آپ گاڑیوں کو دیکھیں، آپ کمپیوٹر کو دیکھیں، نئے نئے ماڈل آتے ہیں اور نئی نئی تحقیقات ہوتی ہیں. بنانے والے تسلیم کرتے ہیں کہ پہلے یہ کمزوری تھی، ہم نے اس کمزوری کو دور کر دیا، مزید بہتر بنایا جا سکتا تھا، ہم نے اس کو بنا دیا. لیکن اس کائنات کو بنانے والے نے نہ معلوم کب اس کائنات کو بنایا، لاکھوں سال پہلے، کروڑوں سال پہلے، اور یہ سارا نظام اس وقت سے آج تک بلا کسی خلل کے چل رہا ہے. اور بنانے والا چیلنج کر رہا ہے کہ تم بار بار میری تخلیق میں غور و فکر کرو، کیا تمہیں اس میں کوئی عیب یا مزید بہتری کی کوئی صورت نظر آتی ہے؟ اللہ نے سورج کو بنایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس سورج سے بہتر سورج بنایا جا سکتا تھا؟ اللہ نے چاند کو بنایا، کیا یہ تم سمجھتے ہو کہ اس سے بہتر چاند بنایا جا سکتا تھا؟ اللہ نے ستاروں کا نظام بنایا، اور ستارے میں کتنے، لاکھوں نہیں، کروڑوں کروڑوں نہیں، اربوں اربوں ستارے اور سیارے اللہ نے بنائے. تو کیا ستاروں کے نظام میں مزید بہتری پیدا کی جا سکتی ہے؟ اے انسان، تم غور و فکر کرو، کیا اس میں کوئی عیب، کیا اس میں کوئی نقص تمہیں دکھائی دیتا ہے؟ ہمارے ہاں سڑکوں پر ٹریفک چلتا ہے اور گاڑیوں کی رفتار کیا ہے؟ شہر کے اندر 40 میل، 50 کلومیٹر، حد 100 کلومیٹر. بڑی شاہراہوں پر کوئی 150 کلومیٹر بھی چلا لیتا ہوگا، 200 کلومیٹر بھی چلا لیتا ہوگا. یا ترقی یافتہ ملکوں میں جہاں سڑکیں کشادہ اور صاف ہوتی ہیں تو وہاں 300 کلومیٹر 400 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلا لیتے ہوں گے. اب سڑکیں محفوظ اور ٹریفک کا نظام، قوانین، نظر رکھنے والی پولیس اور خفیہ کیمرے، لیکن اس کے باوجود کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہوگا جبکہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتے ہوں. لیکن اللہ نے جو ٹریفک کا نظام قائم کیا، یہ ستارے اور سیارے کسی کی رفتار 1 سیکنڈ میں لاکھ کلومیٹر اور کسی کی اس سے بھی زیادہ، اور لاکھوں کروڑوں سال سے یہ ٹریفک رواں دواں ہے. رفتار اتنی تیز اور ٹریفک فضا کے اندر اتنا زیادہ، لیکن آپس میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہوا، کبھی آج تک حادثہ اور ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. اگر ہو جاتا تو کائنات کا نظام تہو بالا ہو جاتا. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، آسمان و زمین کو ٹلنے سے اللہ روکے ہوئے ہیں. وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اگر اللہ نہ روکے تو اللہ کے بعد اور کون ہے روکنے والا؟ اللہ اس کائنات کے نظام کو نہ چلائے تو اور کون ہے اس نظام کو چلانے والا؟ بہت سادہ سا واقعہ ہے، سمجھانے کے لیے عرض کیا جاتا ہے. پرانے زمانے کی عورتیں چرخہ کاٹتی تھیں اور خود دھاگا بنا کر اس سے کپڑا بنتی تھیں. تو کوئی بوڑھی عورت چرخہ کاٹ رہی تھی، دھاگا بنا رہی تھی، تو کوئی نیا نیا پڑھا لکھا نوجوان آ گیا. اس نے اماں کو دیکھا کہ چرخہ چلاتے ہوئے اللہ اللہ بھی کرتی ہے. تو اس نے کہا اماں کس اللہ کو یاد کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا اس اللہ کو جس نے اس ساری کائنات کے نظام کو پیدا کیا اور جو سارے نظام کو چلا رہا ہے. اس نے کہا کون سا اللہ چلا رہا ہے؟ یہ تو چند قوانین فطرت کی بنا پر خود بخود نظام چل رہا ہے. کیا تمہارے پاس
اس پر کچھ دلیل بھی ہے کہ اس کائنات کے نظام کو اللہ چلا رہے؟ تو بڑھیا چرخہ چلاتے چلاتے رک گئی. اس نے کہا بتاؤ یہ چرخہ کیوں نہیں چل رہا؟ اس نے کہا اس لیے کہ تم چلا نہیں رہی. تو اس نے کہا بے وقوف، ایک چرخہ تو چلانے والے کے بغیر چل نہیں سکتا، تو کائنات کا اتنا بڑا نظام یہ کسی چلانے والے کے بغیر کیسے چل رہا ہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک حکم دیتے ہیں غور و فکر کا. سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے عدل بدل میں عقل مندوں کی نشانیاں ہیں، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. اب عقل مند کون ہے؟ توجہ فرمائیے گا. ہمارے ہاں تو عقل مند اس کو کہتے ہیں جو کہ پیسہ کمانے کا فن جانتا ہو. جو پیسہ کمانے کا فن جانتا ہے وہ عقل مند ہے، چاہے وہ حلال طریقے سے کمائے یا کہ حرام طریقے سے کمائے. حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پامال کر کے کمائے یا کہ ادا کر کے کمائے. جو پیسہ کمانے کا فن اور ہنر جانتا ہے تو اس کو کہتے ہیں عقل مند. جو دنیا کو چلانا جانتا ہے، جو بیوقوف بنانا جانتا ہے، اس کو کہتے ہیں عقل مند. لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. عقل مند وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی. اور عقل مند کون ہے؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. دو نشانیاں بیان فرمائی عقل مندوں کی. پہلی نشانی یہ کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ذکر بھی کیسے؟ ہر حال میں مداومت کے ساتھ. کھڑے بھی اللہ کا ذکر اور بیٹھے بھی اللہ کا ذکر اور لیٹے بھی اللہ کا ذکر. ان کا کوئی لمحہ اللہ کے ذکر سے خالی نہیں جاتا. اور دوسرا کام وہ کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. کون سا غور و فکر؟ ایسا غور و فکر جو انسان کو اللہ تک پہنچا دے. ایسا غور و فکر جو عبرت اور نصیحت کا سبب بن جائے. ایسا غور و فکر ایسی عبادت ہے کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم عالم محدث اور بزرگ وہ فرماتے ہیں تفکر ساعت خیر من قیام لیلۃ. ایک گھڑی غور و فکر کرنا پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے. تو عقل مندوں کی نشانی بیان فرمائی کہ وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، لیکن فکر کے ساتھ ذکر بھی بیان فرمایا کہ وہ ذکر بھی کرتے ہیں. اور اہل علم نے لکھا والفکر لا فائدۃ لہ فی الآخرہ الا بالذکر. صرف فکر کا، غور کا، تدبر کا کوئی فائدہ نہیں آخرت میں جب تک کہ اس کے ساتھ ذکر نہ ہو. ذکر بھی کرتے ہیں اور ساتھ غور و فکر بھی کرتے ہیں. جب غور و فکر اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوگا تو یہ انسان کو اللہ تک پہنچا دے گا اور اس کی آخرت کو بنا دے گا. اہل علم کہتے ہیں
کہ ذکر کے بغیر فکر کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کوئی انتہائی لذیذ اور قیمتی کھانا کھائے تو جسم کو تو فائدہ ہوگا لیکن دماغ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک ذہنی عیاشی تو ہے ایسا غور و فکر، لیکن آخرت میں ایسے غور و فکر کا کوئی فائدہ نہیں. دیکھیے اس کائنات میں مسلمان بھی غور و فکر کرتے ہیں اور غیر مسلم بھی غور و فکر کرتا ہے. غیر مسلم غور و فکر کرتے ہیں تو اس کائنات میں الجھ کر رہ جاتا ہے، اور غور و فکر کرتے ہیں تو یہ غور و فکر اسے اللہ تک پہنچا دیتا ہے. چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ اہل علم اور اہل عقل اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. جب غور و فکر کرتے ہیں تو بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا. سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے تو تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے اور دوزخ کی آگ سے بچا لینا. اب یہ ایمان والے کا غور و فکر ہے. ایک کافر غور و فکر کرے گا کائنات میں تو اسی میں الجھ کر رہ جائے گا، وہ اللہ تک نہیں پہنچتا. لیکن ایک مومن غور و فکر کرتا ہے تو اسے ہر جگہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی حکمت کی نشانیاں دکھائی دیتی ہیں. یہاں تک کہ اللہ والے نے کہا ہر گیا ہے کہ الزمین رویت وحدہ لا شریک لہو گویت، زمین سے جو ایک پتی اگتی ہے، گھاس کی ایک پتی جو اگتی ہے، تو اللہ والے نے اس پتی کو دیکھا تو اس نے کہا یہ پتی وحدہ لا شریک لہو کہہ رہی ہے. گھاس کی اگنے والی پتی یہ کہہ رہی ہے وحدہ لا شریک لہو. ایک ایمان والا سورج کے طلوع و غروب میں، رات کے عدل بدل میں، ہواؤں کے ہیر پھیر میں، سمندر کی موجوں میں اور پرندوں کے چہچہانے میں اور پھولوں کے چٹکنے میں جب غور و فکر کرتا ہے تو اسے اللہ کی قدرت اور حکمت کی نشانیاں دکھائی دیتی ہیں. لیکن ایک منکر خدا ان چیزوں میں غور و فکر کرتا ہے تو انہی چیزوں کو بعض اوقات مقصد بنا لیتے ہیں. لسان الاثر اکبر الہ آبادی رحمت اللہ علیہ بڑا عجیب شعر کہہ گئے. بہت بڑے بزرگ تھے حقیقت میں اکبر الہ آبادی، خصوصاً ان کی زندگی کا آخری دور، لیکن ان کی شاعری نے ان کی بزرگی کو چھپا لیا. وہ شاعر اتنے مشہور ہو گئے کہ بہت سے لوگ ان کی بزرگی سے، ان کے تقوی سے، ان کی الہیت سے، ان کی محبت الہی سے بے خبر ہے. عبد الماجد دریابادی صاحب رحمت اللہ علیہ جو خود بہت بڑے یوں کہہ لیں کہ مفکر تھے اور جدید و قدیم علوم پر نظر رکھنے والے تھے، لیکن ایک زمانے میں مرتد ہو گئے تھے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے دوبارہ ایمان اور دین کی طرف لانے میں اکبر الہ آبادی کا بھی بہت بڑا دخل ہے. ایک دو باتیں ان کی سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے کس طریقے سے دوبارہ ایمان کی طرف لائے. حالت یہ تھی کہ میں تو مرتد ہو گیا تھا. اللہ کا انکار، قیامت کا انکار، نبوت کا انکار، قرآن کا انکار، الہیات کا انکار. تو ایک دن کہنے لگے عبد الماجد صاحب آپ کو اللہ کے وجود کے بارے میں تو شک ہے، کیا اپنے بندہ ہونے کے بارے میں بھی شک ہے؟
تو فوراً جواب دیا نہیں، اپنے بندہ ہونے کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب اپنے آپ کو بندہ مانتے ہو تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی بندہ نواز کو بھی مان لو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پھر کہتے کہ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ عبد الماجد صاحب، آپ قرآن کو اللہ کی کتاب تو نہیں مانتے، لیکن عربی زبان کا شاہکار تو مانتے ہیں، اس لیے کہ یورپ کے ادبا نے بھی اور مغرب کے فلسفیوں نے بھی قرآن کریم کو عربی ادب کا شاہکار تسلیم کیا ہے، تو آپ چونکہ اللہ کو نہیں مانتے، شریعت کو نہیں مانتے، آپ کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے، تو آپ قرآن کو اس حیثیت سے نہ پڑھیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کم از کم اس حیثیت سے پڑھ لے کہ یہ عربی ادب کا شاہکار ہے۔ تو انہوں نے کہتے کسی نہ کسی طریقے سے مجھے قرآن کے ساتھ جوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ میں قرآن نازل کرنے والے اللہ کو بھی ماننے پر مجبور ہو گیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بڑی عجیب شاعری ہے ان کی آخری دور کی۔ تو یہ جو شعر سنا رہا ہوں اس میں ایک مسلمان سائنسدان اور ایک غیر مسلم سائنسدان میں فرق بڑا واضح ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں بھول کر بیٹھے ہے یورپ آسمانی باپ کو، بھول کر بیٹھے ہے یورپ آسمانی باپ کو۔ چونکہ یورپ والے وہ اللہ کو باپ کا نام دیتے ہیں، عیسائی اللہ کو باپ کا نام دیتے ہیں، تو اس لیے کہہ رہے بھول کر بیٹھے یورپ آسمانی باپ کو۔ باپ کے لفظ پر مجھے اکبر الہ آبادی رحمت اللہ علیہ کہی ایک اور واقعہ یاد آ گیا۔ ان کے جو بیٹے تھے عشرت حسین جج تھے، بہت نامور جج۔ تو ایک دن ریلوے اسٹیشن پر اکبر صاحب بیٹھے تھے کہ ان کے بیٹے بھی آ گئے۔ تو چونکہ حاضر سروس جج تھے تو جتنے بھی وہاں سرکاری ملازمین تھے سب دوڑے عشرت حسین صاحب کی طرف، اور اکبر صاحب کو کسی نے پوچھا ہی نہیں، یہ بیٹھے رہے۔ پھر کسی نے تعارف کرایا، ارے بھائی جج صاحب کے والد گرامی تو یہ بیٹھے اکبر صاحب۔ اب شرما شرمی ان کی طرف بھی آئے۔ تو اکبر الہ آبادی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بھی مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آیا، ایسا لگتا ہے کہ خود ہی بات سمجھانے کے لیے اور شرمندہ کرنے کے لیے واقعہ بنا لیا۔ کہنے لگے کہ سنا ہے کہ ایک دن اللہ میاں لندن تشریف لے آئے، اللہ میاں لندن تشریف لے آئے اور کسی سڑک پر جا رہے تھے مگر کسی نے توجہ ہی نہیں کی کہ اللہ میاں ہے۔ تو پھر کسی نے تعارف کرایا رہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ ہیں۔ تو اب لوگ لپکے، پہلے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں، اب بھاگے کہ بھائی یہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ ہیں۔ تو مجھے آسمانی باپ پر ان کا یہ واقعہ یاد آ گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ بھول کر بیٹھا ہے یورپ آسمانی باپ کو، بس خدا سمجھا ہے اس نے برق اور بھاپ کو، بس خدا سمجھا ہے اس نے برق اور بھاپ کو۔ برق بجلی کو کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یورپ نے خدا کو تو بھلا دیا، آسمانی باپ کو تو بھلا دیا، اور جن چیزوں کو اس نے پیدا کیا خود انہی کو خدا سمجھ لیا۔ بجلی کا پیدا کرنے والا اللہ، بھاپ کا پیدا کرنے والا اللہ، ہوا کا پیدا کرنے والا اللہ، آگ کا پیدا کرنے والا اللہ، کوئلے کا پیدا کرنے والا اللہ، جن چیزوں سے بظاہر
یہ گاڑیاں چل رہی ہیں اور یہ مشینیں اور کارخانے چل رہے ہیں اور کائنات کا نظام چل رہا ہے، ان کا پیدا کرنے والا اللہ، تو یورپ والوں نے اس اللہ کو تو بلا دیا، اور اللہ نے جن چیزوں کو پیدا کیا انہی کو خدا سمجھ کر بیٹھ گئے۔ تو ایک مسلم اور غیر مسلم میں فرق یہ کہ مسلم بھی مظاہر فطرت سے اور کرتا ہے، ان پر تحقیق کرتا ہے، ان کو قابو میں لاتا ہے، لیکن ان چیزوں کو خدا نہیں سمجھتا، خدا اس کو سمجھتا ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے ارض و سما میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جب ایک ایمان والا آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتا ہے تو بے ساختہ پکار اٹھتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ تین باتیں ہو گئی۔ بعد میں آنے والے ساتھی بھی ان تینوں باتوں کو ترتیب سے سن لے، کیونکہ ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ ہم وقت کی پابندی نہیں کرتے، اور مدرس اور خطیب اور مولوی صاحب سے یہ توقع نہیں رکھتے، بلکہ ان کو پابند سمجھتے ہیں کہ وہ وقت کی پابندی کریں۔ ہمارے ہاں اگر مولوی صاحب کسی بشری کمزوری کی وجہ سے آدھا منٹ لیٹ ہو جائے تو سب کی گھڑیاں یہاں اٹھ جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے دکھاتے ہوں کہ ہم نے بھی گھڑی باندھی ہوئی ہے۔ تو ہمارے ہاں ہم جب پڑھتے تھے، بہت غربت کا زمانہ تھا، گھڑی کسی کسی کے پاس ہوتی تھی، تو ایک صاحب تھے ان کے پاس گھڑی آ گئی، تو ان سے کوئی بھی کام پوچھتے وہ اپنی گھڑی کی نمائش ضرور کرتے تھے۔ ان سے پوچھتے کہ بھائی فلاں صاحب کو دیکھا ہے؟ تو فون کہتے کہ 10 بجے تو یہیں تھے، گھڑی اٹھا کر کہتے تھے 10 بجے تو وہ یہیں تھے۔ تو ہر موقع پر وہ گھڑی کی نمائش کرتے تھے۔ بہرحال ہمارے ہاں یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ وقت کی پابندی نہیں کرتے، اور سب سے ہمارے ہاں حقیر چیز جو ہے وہ وقت ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ایک مومن کے لیے تو وقت بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ نے وقت کی قسم کھا کر وقت کو قیمتی بنا دیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، وقت کی قسم، انسان خسارے میں ہے۔ کون سا انسان جو وقت کی قدر نہیں کرتا، جو وقت کی قدر نہیں کرتا، انسان خسارے میں۔ ہمارے ہاں لوگ بیٹھے بیٹھے مثالیں دیتے ہیں، انگریز وقت کے بڑے پابند ہوتے ہیں اور خود اس وقت کام وقت سے بے وقت کر رہے ہوں گے، اور ساتھ مثالیں بھی دے رہے ہوں گے۔ انگریز وقت کی بڑی پابندی کرتے ہیں، ارے بھائی تم بھی کر لو۔ تنقید کر رہے ہوں گے لیکن خود وقت کی پابندی نہیں کرتے۔ میں نے اپنی مسجد میں جمعے کا بیان اس لیے چھوڑ دیا، میں نے کہا جمعے کے بعد بیان کریں گے فارغ ہو کر، جمعے سے پہلے نہیں۔ کہ آپ لوگوں نے مولوی صاحب کو ٹیپ ریکارڈ بنا دیا کہ ٹیپ ریکارڈ لگا دو۔ بہت سی مسجدیں ایسی ہیں وہاں ٹیپ ریکارڈ لگا دیتے ہیں، جلسہ ہوتے ٹیپ ریکارڈ لگا دیتے ہیں، اور لوگ ٹیپ ریکارڈ کی آواز سن کر آہستہ آہستہ مٹکتے مٹکتے وہ جمع ہونا شروع ہوتے ہیں۔ آخری 5 منٹ میں زیادہ لوگ آتے ہیں، اس سے پہلے مولوی صاحب دیواروں سے خطاب کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ وقت کی پابندی فرمایا کریں اور مولوی صاحب کو بالکل بیکار نہ سمجھا کریں۔ الحمدللہ ہم آپ سب سے زیادہ مصروف ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ جانتا ہے۔ میں اپنی مصروفیات بتاؤں تو آپ پاگل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آپ وقت کی پابندی کیا کریں، قربانی دیا کریں۔ ہاں قربانی تھے، بے شک دھوپ ہے اور دھول بھی ہے، لیکن
اس دھوپ اور دھول کا اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرنا ہمیں آخرت کی دھوپ اور دھول سے بچا لے گا. ہاں، اور یہ دھوپ اور دھول صرف آپ کے لیے نہیں، میرے لیے بھی. ہم سب برداشت کریں اس کو. تو آپ حضرات انشاءاللہ بھی آئندہ وقت کی پابندی فرمائیں گے نا بھائی؟ انشاءاللہ. چلیں، یہ بیچ میں بات آ گئی، کہنی تھی، آج اللہ نے کہلوا دی. تو 3 باتیں جو اب تک بیان کر چکا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ قرآن نے اپنا تعارف کرایا ہے، تفصیلی تعارف. اور تعارف کے ضمن میں سب سے زیادہ جس چیز کی وضاحت کی ہے قرآن نے، وہ اپنے مقصد نزول کی وضاحت کی ہے کہ مجھے کیوں نازل کیا گیا. قرآن نے بتایا مجھے کیوں نازل کیا گیا. کہ اس لیے کہ بلا سوچے سمجھے اور چند کرائے کے لوگوں اور پیشہ ور لوگوں سے قرآن خوانیاں کروا لیا کرو. کیا قرآن اس لیے نازل ہوا؟ کیا قرآن اس لیے نازل ہوا کہ تعویذ لکھ لکھ کر گھول کر پی جایا کرو؟ کیا قرآن اس لیے نازل ہوا کہ جھگڑے ہو جائے تو جھوٹی قسمیں کھا لیا کرو؟ نہیں. کیا قرآن سائنس کے لیے نازل ہوا؟ نہیں. قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا. اور اس کی وضاحت اللہ نے ابتدا میں فرما دی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت ہے، ہدایت. اصل مقصد ہدایت ہے، یاد رکھے. ہے اللہ، ہدایت کے مقصد کو پیچھے کر دیا گیا. تو پہلی بات تو میں نے یہ بیان کی. دوسری بات جو آج کے درس میں بیان کی وہ یہ کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر تقریباً 750 آیات وہ مظاہر فطرت کے بارے میں ہے. اور قرآن نے کچھ ایسے حقائق، کائناتی حقائق، سائنسی حقائق بیان کیے ہیں کہ جنہیں آج کا سائنسدان برس ہا برس کی تحقیق کے بعد سچا تسلیم کرنے پر مجبور ہے. 2 باتیں. تیسری بات جو میں نے آج کے درس میں اس سے قبل کی وہ یہ کہ اللہ نے بار بار تفکر اور تدبر کا حکم دیا ہے. غور و فکر کرو، اپنی ذات میں غور و فکر کرو، کائنات میں غور و فکر کرو، آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرو، رات اور دن کے نظام میں غور و فکر کرو، سمندروں، نہروں، دریاؤں میں غور و فکر کرو. ہمیں غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. بلکہ بعض جگہ تو یوں ثابت ہوتا ہے کہ ہدایت انہی کو ملے گی جو غور و فکر کریں گے. لیکن میں نے عرض کیا کہ فکر ضروری ہے ذکر کے ساتھ. نرا فکر نہیں، نرا فکر نہیں، بلکہ ایسا فکر جو کہ ذکر کے ساتھ. نرا فکر، نری سوچ، یہ تو بعض اوقات بڑی مضحکہ خیز صورتیں پیدا کرتی ہے. بڑی مضحکہ خیز صورت. آپ کی گرمی کو ذرا ٹھنڈا کرنے کے لیے سنا دوں. ہم نے ایک منطقی کا غور و فکر سنا کہ ایک منطقی صاحب، لوگ مشہور ہیں نا، کہتے ہیں کہ منطقی بہت غور و فکر کرتے ہیں. ایسے غور و فکر کرتے ہیں کہ بعض اوقات ایک جگہ کھڑے کھڑے 24 گھنٹے گزار دیتے ہیں، کئی دن گزارتے غور و فکر کرتے ہوئے. لیکن وہ اپنے منطقی انداز میں ایسا غور و فکر جو کہ ذکر سے خالی ہے، جو مقصد سے خالی ہے. تو کہتے ہیں منطقی صاحب کسی دیوار کے پاس کھڑے تھے، جس دیوار کے اوپر کچھ اوپلے پڑے ہوئے تھے، گوبر اوپلے. منطقی صاحب سر پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہیں، بہت دیر تک غور و فکر کرتے رہے. مسئلہ حل نہیں ہو رہا. کوئی وہاں سے گزرا، اس نے پوچھا کہ حضرت کیوں کھڑے ہیں؟ ان کا سوچ یہ رہا ہوں کہ بھینس اس دیوار پر کیسے چڑھ گئی تھی. یہ جو اوپلے اوپر پڑے ہوئے ہیں، یہ بھینس اس کے اوپر کیسے چڑھ گئی تھی، یہ سوچ رہا ہوں. اس نے ایک دھول لگائی. اس نے کہا اللہ کے بندے، یہ بھینس نہیں چڑھی تھی، بھینس کی مالکن چڑھی تھی. اس نے یہ
تب جا کر اس کا مسئلہ حل ہوا. تو نرا غور و فکر نہیں بلکہ ایسا غور و فکر جو اللہ کے ذکر کے ساتھ. چوتھی بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، جو اشتہار میں سوالات دیے گئے کہ کیا سائنس اور قرآن کا موضوع ایک ہے. توجہ سے سنیے گا تو جان لیجئے قرآن اور سائنس کا موضوع ایک نہیں ہے. قرآن کا موضوع تو انسان کی ہدایت و ضلالت ہے، انسان کی فلاح اور عدم فلاح، کامیابی اور ناکامی، یہ قرآن کا موضوع ہے. اور سائنس کا موضوع مظاہر فطرت ہے. دونوں کا موضوع الگ الگ. پھر قرآن کا مقصد وہ ہدایت ہے جیسے آپ سن چکے، لیکن سائنس کا مقصد مظاہر فطرت کی تحقیق اور ان کو انسانی عقل کے مطابق سمجھنا اور ان مظاہر کے اسباب تلاش کرنا، ان کی علتیں تلاش کرنا اور ان کو اپنے قابو میں لانا. یہ سائنس کا مقصد ہے اور وہ قرآن کا مقصد. قرآن، فرق بتا رہا ہوں دونوں میں. قرآن کہتا ہے حق ایک ہے. قرآن ایک حق کو بیان کرتا ہے جو کہ ہر زمانے میں وہی حق اور ہر جگہ وہی حق. قرآن ایک حق کو بیان کرتا ہے. قرآن کہتے اللہ حق ہے، قرآن کہتے نبوت حق ہے، قرآن کہتے مرنے کے بعد کی زندگی حق ہے. اور یہ ایسا حق قرآن نے بیان کیا جو زمان اور مکان سے متاثر نہیں ہوتا. یہ جو قرآن نے حق بیان کیا، آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی حق تھا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی حق تھا، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی حق تھا، اور آج کے زمانے میں بھی یہی حق ہے. اور سائنس جتنی بھی ترقی کر جائے اور زمانہ جتنا بھی ترقی کر جائے، حق یہی. قرآن نے ایک حق کو بیان کیا جو زمانے سے بھی متاثر نہیں ہوتا اور مکان سے بھی متاثر نہیں ہوتا. پاکستان میں بھی یہی حق ہے، ہندوستان میں بھی یہی حق ہے، ایشیا میں بھی یہی حق، افریقہ میں بھی یہی حق، یورپ میں بھی یہی حق، اور چین میں بھی یہی حق، عرب میں بھی یہی حق. اللہ ایک ہے، نبوت برحق ہے، مرنے کے بعد کی زندگی یقینی ہے. یہ ایک حق قرآن نے بیان کیا جو کہ نہ کہ وقت سے متاثر ہوتا ہے اور نہ ہی علاقے سے متاثر ہوتا ہے. لیکن سائنس وہ ارتقائی نظریہ سچائی کی قائل ہے، ارتقائی نظریہ سچائی کی قائل. غور و فکر کرتے کرتے اور ارتقاء کی منزلیں طے کرتے کرتے سائنسدان ایک نظریے تک پہنچتے ہیں اور اس نظریے کو حق مانتے، کہتے یہ حق ہے. لیکن یہ حق اس وقت تک حق رہتا ہے جب تک کہ کوئی دوسرا نظریہ دریافت ہو کر پہلے نظریے کو جھوٹا ثابت نہ کر دے. گویا کہ وہ ایک حق اور ایک سچ دریافت کرتے ہیں، لیکن ایسا حق، ایسا سچ جس کو دوسرا حق اور دوسرا سچ جھوٹا ثابت کر سکتا ہے. ایک ایسی تحقیق کرتے ہیں جس کو دوسری تحقیق غلط ثابت کر سکتی ہے. لیکن قرآن نے جو حق بیان کیا وہ کسی تحقیق کا محتاج نہیں، اور اسے کوئی ریسرچ اور کوئی تحقیق اور کوئی ترقی غلط اور باطل ثابت نہیں کر سکتی. سائنس کے نزدیک بہترین زمانہ، یہ میں دونوں میں فرق بتا رہا ہوں، سائنس کے نزدیک بہترین زمانہ وہ ہے جس میں تحقیقات اپنے عروج پر پہنچ جائے. سائنس کے نزدیک بہترین زمانہ وہ ہے جس میں سائنسی تحقیقات عروج پر پہنچ جائے. بظاہر آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم تحقیقات کے میدان میں آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہے. بھائی
चांद तक इंसान पहुंच गया, सूरज तक पहुंचने के लिए कोशा और सितारों पर कमंदे डालने की तदबीरें और समुद्रों को काबू में करने की तदबीरें, तो बज़ाहिर इंसान ये समझता है कि मैं तहकीकात की बुलंदियों तक पहुंच चुका। लेकिन हो सकता है 100 साल के बाद जो साइंसी तहकीकात हूं तो आज के साइंसदानों को वो देहाती समझे, वो कहे वो तो पागल थे। क्या समझ रहे थे कि हमने टेलीफोन इजाद करके और टीवी इजाद करके बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। मुमकिन है 100 साल के बाद ऐसी तहकीकात और ऐसी इजादात मंजरे आम पर आ जाएं कि 100 साल के बाद का इंसान हमारे ऊपर ठट्ठा और हंसी करे, जैसे आज हम 100 साल पहले के इंसान को बहुत सादा समझते हैं, बहुत सीधा समझते हैं। तो साइंसी तहकीकात के एतबार से जब बुलंदी हो तो साइंस ऐसे जमाने को कहेगी बेहतरीन जमाना। तवज्जो फरमाइए, मिसाल के तौर पर जैसे मैं अर्ज कर रहा हूं, आज से 100 साल बाद अगर बिलफर्ज साइंसी तहकीकात अपने उरूज पर पहुंच गई तो साइंस की तारीफ के एतबार से आज से 100 साल के बाद का जमाना वो सबसे बुलंदी का जमाना होगा, उरूज का जमाना होगा। अगरचे अखलाक की पस्ती हो, आमाल की पस्ती हो, अल्लाह को भुला दिया जाए, अल्लाह के रसूल को भुला दिया जाए, ये तो साइंसी एतबार से बेहतरीन जमाना। लेकिन कुरान के एतबार से बेहतरीन जमाना कौन सा है? कुरान के नजदीक बेहतरीन जमाना वो है जो ईमान वाला जमाना हो, जो सच्चाई वाला जमाना हो, जो दयानत वाला जमाना हो, जो तकवे वाला जमाना हो, जो खुदा खौफी वाला जमाना हो। चुनाचे हमारे आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुल कुरूनी कर्न, सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है। हुजूर ने फरमाया सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है, इसलिए कि वो ईमान वाला जमाना, वो यकीन वाला जमाना, वो सच्चाई वाला जमाना, वो तकवे वाला जमाना, वो खुदा खौफी वाला जमाना, वो हक के लिए जान माल औलाद कुर्बान कर देने के जज्बात वाला जमाना। तो हुजूर ने फरमाया कि बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है। लेकिन साइंसदानों से पूछें तो वो कहेंगे वो तो तारीकी का दौर था, वो तो पस्ती का दौर था, वो तो जहालत का दौर था, इसलिए कि साइंसी तहकीकात नहीं हुई थी। तो साइंसी इतबार से बेहतरीन जमाना साइंसी तजर्बात और तहकीकात के उरूज का जमाना है, और कुरान के एतबार से बेहतरीन जमाना ईमान और तकवे का जमाना है, खा वहां पर साइंसी इजादात हो या कि ना हो। एक और फर्क, साइंस का मकसद सिर्फ इस दुनिया की जिंदगी को खूबसूरत बनाना है और पुरतअय्युश बनाना है, पुरराहत बनाना है, सिर्फ इस जिंदगी की मकसद को। लेकिन कुरान असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी को करार देता है। आप साइंस से पूछें तो वो आखिरत की जिंदगी को, जो बहुत बड़े साइंसदान है, वो आखिरत की जिंदगी को माआज़ अल्लाह डकोसले से ज्यादा हैसियत नहीं देते। वो जो कुछ समझते हैं इसी जिंदगी को समझते हैं, दुनिया की जिंदगी को, और इसी को संवारना चाहते हैं, इसी को बनाना चाहते हैं, इसी को पुरतअय्युश करना चाहते हैं। जबकि कुरान की सोच ये है कि असल जिंदगी वो आखिरत की जिंदगी है। इसलिए कुरान ने जगह जगह सबसे ज्यादा जोर जो दिया वो आखिरत की जिंदगी पर दिया। और यूं कह ले कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये नारा लगाया था तो हकीकत में कुरान की तर्जमानी की, अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, ऐ अल्लाह जिंदगी तो बस आखिरत की जिंदगी है, जिंदगी सिर्फ आखिरत की जिंदगी, बाकी उसके मुकाबले में दुनिया की जिंदगी कुछ भी हैसियत नहीं रखती। एक और फर्क जानिए, साइंस उस इल्म को नहीं मानती
جو وحی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اس کو علم ہی نہیں مانتی. سائنس اس علم کو نہیں مانتی جو وحی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا، جبکہ قرآن کہتے اصل علم تو وحی کا علم ہے، اصل علم وحی کا علم. اس لیے کہ وحی کے علم کے ذریعے سے جو کچھ بیان ہوتا ہے وہ یقین پر مشتمل ہے. یقین قرآن کا پہلے مرحلے پر اعلان ہے ذالک الکتاب لا ریب فی. اور یاد رکھیں بڑے سے بڑا سائنسدان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے جو تحقیق کی ہے لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں. کوئی سائنسدان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں کتنے اختلافات ان میں پایا جاتا ہے، کیسے بعد والے پہلے والوں کو جھوٹا قرار دے رہے. یہ دعویٰ صرف وحی کا علم کر سکتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فی، اس میں شک والی کوئی بات نہیں. کوئی سائنسدان 100 سال تک بھی تحقیق کرتا رہے تو وہ اپنی تھیوری اور اپنے نظریے کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں اور اس کو کوئی جھوٹا نہیں کہہ سکتا. ہاں قرآن کہتا ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس میں نہ آگے سے باطل آ سکتا ہے نہ پیچھے سے باطل آ سکتا ہے. اگر مجھے اجازت دے تو میں یوں کہہ سکتا ہوں، مفہوم کہہ لیں، ترجمہ تو نہیں. نہ پیچھے والے زمانوں میں قرآن کی کسی بات کو کوئی باطل ثابت کر سکا، نہ آنے والے زمانوں میں قرآن کی کسی بات کو کوئی باطل ثابت کر سکے گا. لیکن یہ درجہ سائنس کے علم کو نہیں ہے. ایک اور فرق جانیں، سائنسدان دنیا میں پیش آنے والے واقعات اور حوادث کی نسبت انسان کے اعمال کی طرف کرنا، بلکہ یوں کہہ دوں تو بے جانا ہوگا کہ خدا کی طرف کرنا، فضول بات سمجھتے ہیں. بھئی زلزلہ آیا تو سائنسدان یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا یہ اعمال کا نتیجہ ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ جو حوادث اور جو واقعات پیش آتے ہیں یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. یہ تمہارے اعمال کے نتیجے میں ہے. قرآن کہتا ہے زنا کی وجہ سے بعض حوادث پیش آتے ہیں، جہاں زنا کی کثرت ہو جائے وہاں آفات آتی ہیں، جہاں شراب نوشی عام ہو جائے وہاں آفات آتی ہیں، جہاں گانا بجانا عام ہو جائے وہاں آفات آتی ہیں، جہاں رشوت عام ہو جائے وہاں آفات آتی ہیں. قرآن ان اعمال کے نتیجے میں کہتا ہے کہ حوادث اور مصائب اور آفات پیش آتی ہیں. سائنسدان اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. وہ تو کہے گا کہ زلزلہ آیا تو جغرافیائی تبدیلیوں کے نتیجے میں آیا، اور سیلاب آیا تو سمندری مد آیا، بارشیں ہوئیں اور طوفان آئے تو ان کی بھی کوئی وہ مادی توجیہ بیان کرے گا. جبکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوتا ہے ان کے کچھ ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں اور کچھ باطنی اسباب بھی ہوتے ہیں. تو میرے بزرگوں اور دوستو، یہ چند فرق میں نے عرض کیے قرآن اور سائنس کے حوالے سے. ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ کیا صرف سائنس سے حق کی پہچان ممکن ہے؟ صرف سائنس سے؟ تو صرف سائنس سے حق کی پہچان ممکن نہیں، بلکہ کوئی بھی ایسا علم جو وحی سے ہٹ کر ہو، ایسے علم کے ذریعے سے حق کی پہچان نہیں ہو سکتی. دیکھیے اللہ پاک نے انسان کو
علم کے مختلف ذرائع دیے ہیں اور انسان ان کے تجربات بھی کرتا رہتا ہے، لیکن حق کی پہچان کے لیے وحی کا چراغ ہاتھ میں لینا ضروری ہے۔ چراغ وحی کے بغیر ہر طرف ظلمت ہی ظلمت ہوگی، روشنی نہیں۔ حق کی پہچان صرف سائنس سے ممکن نہیں۔ اگر توجہ فرمائیے گا، میں جانتا ہوں بہت سے حضرات یہ چاہتے ہیں کہ سائنس کو عین قرآن ثابت کر دے، اور ان کو بڑا مزہ آتا ہے اس چیز کو ثابت کرنے میں کہ یہ بتا دیا جائے کہ قرآن تو سائنسی کتاب ہے۔ اللہ اکبر، پورا زور لگا دیتے ہیں اس پر۔ اور میں تو حیران ہوں، بازار میں ایسے لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں ملتی ہیں جو جانتے بھی نہیں کہ قرآن کیا ہے اور سائنس کیا ہے، اور لکھنا شروع کر دیے قرآن اور سائنس، قرآن اور سائنس، ہر ایک ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے۔ جو ہی کوئی یورپ سے تحقیق سامنے آئی، فوراً کہہ دیا یہ تو قرآن میں پہلے سے موجود ہے۔ کوئی بھی واقعہ پیش آیا اور سائنسدانوں نے کوئی بھی ریسرچ کی، فوراً کہہ دیا قرآن میں تو یہ پہلے سے موجود ہے۔ اور کل کو اگر سائنسدان ہی اپنی بات سے پھر جائیں، وہ کہیں ہم نے جو تحقیق کی تھی وہ غلط ہے، تو معاذ اللہ کیا ہم کہیں گے کہ قرآن غلط ثابت ہو گیا؟ صرف سائنس کی مدد سے قرآن اور حق کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ اگر صرف سائنس جو کہ ذکر کے بغیر، صرف فکر جو کہ ذکر کے بغیر ہو، اس کے ذریعے سے حق اور سچ کو پہچانا جا سکتا ہوتا تو آج سب سے زیادہ مومن وہ چین میں ہوتے، وہ روس میں ہوتے، وہ امریکہ میں ہوتے، وہ برطانیہ میں ہوتے۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ سائنسدان تو انہی ممالک کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ایسی فکر کرنے والے جو کہ ذکر کے بغیر ہے، وہ سب سے زیادہ انہی ممالک میں پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی فکر، ان کا تدبر، ان کی تحقیق انہیں اللہ تک نہ پہنچا سکی۔ تو جان لیجئے صرف سائنس سے حق کو پہچاننا ممکن نہیں ہے، اور یہ طریقہ کار غلط ہے کہ مغرب کی طرف سے جو بھی کوئی نئی تحقیق، جو نیا نظریہ آئے تو ہم اس کے لیے قرآن اور حدیث پیش کرنا شروع کر دیں۔ اچھی بات ہے اگر کوئی متفقہ تحقیق کے ذریعے سے تسلیم کیا جائے کہ قرآن نے جس حقیقت کو بیان کیا تھا، آج انسان تجربات کے بعد اسے سچا تسلیم کرنے پر مجبور ہے، اچھی بات ہے اگر ایسا ہو جائے۔ لیکن ویسے یہ ذہن سے نکال دیں کہ قرآن اور سنت اپنے حقائق اور اپنی سچائیوں کے لیے سائنس کے محتاج نہیں ہے۔ اگر بالفرض سائنسدان ایک بات کو غلط کہیں اور قرآن اس بات کو صحیح کہے تو ہم سائنسدانوں کی بات کو غلط کہہ سکتے ہیں، لیکن قرآن کی بات کو غلط نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ان کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں۔ قرآن کی تحقیقات تو ابدی سچائیوں پر مشتمل ہے۔ البتہ آخر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ میرے اس بیان کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ مسلمانوں کو سائنس کے میدان میں قدم نہیں رکھنا چاہیے اور مسلمان سائنسدان پیدا نہیں کرنے چاہیے، معاذ اللہ، یہ مقصد ہرگز نہیں۔ میں جس سوچ کی نفی کر رہا ہوں وہ یہ کہ سائنس کے ہر نظریے کو عین قرآن ثابت کر دیا جائے، یہ غلط ہے۔ قرآن کو سائنس کا محتاج سمجھا جائے، یہ غلط ہے۔ مغرب سے آنے والی ہر تحقیق کے لیے قرآن اور حدیث سے دلیل پیش کر دی جائے، یہ طریقہ غلط ہے۔ لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مسلمانوں کو سائنس کے میدان میں مہارت حاصل کرنی چاہیے اور ٹیکنالوجی حاصل کرنی چاہیے، تو میں اس کا قائل ہوں، شدت سے قائل ہوں۔ سائنسدان پیدا ہوں،
لیکن کافر نہیں، کاش مسلم سائنسدان پیدا ہو جو فکر کے ساتھ ذکر کرنے والے ہوں، جو غور و فکر کے نتیجے میں اللہ تک پہنچنے والے ہوں۔ تو اللہ پاک ہمیں ایسے سائنسدان نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں حقیقت تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات جو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا اور لے کر جائیے گا، میرے بزرگوں اور دوستوں، ڈاکٹروں کی تحقیقات، حکیموں کے تجربات اور سائنسدانوں کی ریسرچ یہ بدلتی رہتی ہے۔ قرآن ابدی سچائیوں پر مشتمل ہے، اصل چیز ایمان اور قرآن ہے، اسی کو سینے سے لگا کر رکھیے گا، انشاءاللہ ٹھوکر نہیں کھائیں گے۔ ہم نے اگر قرآن کو سائنس کے تابع کرنے کی کوشش کی تو ٹھوکر کھانے کا خطرہ ہے، گمراہی میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، لیکن اگر قرآن کو سینے سے لگا کر رکھا تو انشاءاللہ ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو قرآن اور ایمان والی زندگی عنایت فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے، اور یہی سچائیاں اللہ پاک ہماری نسلوں کی طرف منتقل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ذاکر نائک صاحب کے سارے نظریات اور افکار سے میں واقف نہیں ہوں، اور میں نے کسی کتابی شکل میں ابھی تک ان کا کوئی پورا وہ پڑھا بھی نہیں ہے، تو جب تک میں واقف نہ ہوں تو میں کیسے اس پر بحث کر سکتا ہوں۔ اور ایک بڑی کمزوری جو میرے ساتھ ہے وہ یہ کہ میں مفتی نہیں ہوں، تو اس لیے فتویٰ دینا بہت مشکل ہے، تو اس کے لیے کسی مفتی کی طرف رجوع کیا جائے اور ان کے سامنے ان کے سارے افکار و نظریات پیش کیے جائیں، تب ہی ایک حق والی بات سامنے آ سکتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ گرمیوں کی چھٹیوں کو کارآمد بنانے کے لیے شہر کے 6 مراکز میں 1 جون سے 8 سے 12 سال کی بچیوں اور کالج اور یونیورسٹی کی طالبات اور خواتین کے لیے دین کی بنیادی تعلیمات کی 2 ماہی کلاسز شروع کی گئی ہیں۔ تمام خواتین سے اور بچیوں سے شرکت کی درخواست ہے۔ اگلا فکری درس قرآن انشاءاللہ 8 جولائی کو منعقد ہوگا اور اس کا عنوان ہوگا قومیت کا اسلامی تصور، اس میں داعی کا کردار ادا کرے۔ اتوار 24 جون کو بعد نماز عشاء حضرت مولانا فضل محمد صاحب کبریا مسجد دھورا جی میں درس قرآن دیں گے، اور یہاں القرآن کورس سینٹر میں خواتین اور طالبات کے لیے قرآن کریم کی نازلہ کلاسیں شروع ہو چکی ہیں، اس میں بھی آپ ضرور داخلہ لیں۔ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مدظ اللہ علیہ کی حقوق نسواں ایکٹ پر ویڈیو CD اور پچھلے درس قرآن کا کیسٹ بعنوان سرور کائنات بحیثیت مبلغ اعظم باہر اسپتال سے حاصل کریں۔ تبلیغی جماعت کراچی کے امیر بھائی عبدالرشید صورتی صاحب سخت تعلیل ہیں، ان کے اہل خانہ نے دعا کی درخواست کی ہے۔ BBC کے نمائندہ ممتاز صحافی اور ہمارے درس کے ساتھی جناب عنایت اللہ کاکڑ بیمار ہیں، انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے۔ سیدہ آنٹی کی صحت کے لیے بھی دعا کی جائے۔ ایک خاتون کے دماغ کا آپریشن ہوا ہے، وہ بھی دعا کی درخواست کر رہی ہیں۔ خواتین کچھ دیر بعد باہر نکلیں۔ 22 جون بروز جمعہ بعد نماز عشاء یہاں القرآن کورس سینٹر میں دعوت رجوع القرآن کے حوالے سے ایک تربیتی اجتماع منعقد ہوگا، تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے۔ اور آخر میں میری اپنی 2 ذاتی درخواستیں، تو میں بھی اعلان کرتا رہتا ہوں اپنا، ہم بھی اپنا سودا بیچتے ہیں بھائی۔ تو ایک تو یہ کہ انشاءاللہ العزیز مغرب کے بعد مدنی مسجد میں درس ہوگا، درس قرآن انشاءاللہ۔ ابھی یہاں سے فارغ ہو کر وہیں کے لیے ہم رخت سفر باندھیں گے، تو نارتھ ناظم آباد این بلاک DC آفس کے بالکل سامنے مدنی مسجد، وہاں ہر اتوار کو مغرب کے بعد درس ہوتا ہے۔ الحمدللہ 8:45 پارے وہاں مسلسل درس ہو چکا ہے۔ آج ویسے بھی سورہ آل عمران ختم ہوگی، اہم درس ہے۔ تمام حضرات اور خواتین سے اس میں بھی شرکت کی درخواست ہے۔ ویسے وہ انٹرنیٹ پر بھی نشر ہوتا ہے، تو اس پر بھی آپ سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے گلشن معمار میں جو جامع مسجد طبابین الحمدللہ
تعمیر کی ہے، اللہ پاک نے تعمیر کروائی، تو اس میں ہر انگریزی مہینے کی پہلی جمعرات کو 24 گھنٹے کا پروگرام رکھا ہے۔ ہر انگریزی مہینے کی پہلی جمعرات کو 24 گھنٹے کا، جمعرات کی عصر سے لے کر جمعے کی عصر تک 5 بجے تک یہ 24 گھنٹے کا ایک پروگرام ہوتا ہے، جو ایک روحانی، ایمانی اور قرآنی ماحول میں یہ وقت گزارا جاتا ہے۔ مدارس کے طلبہ بھی اس میں شریک ہوتے ہیں، عام حضرات بھی اس میں شرکت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ 2 پروگرام ہمارے ہو چکے، ایک 3 مئی کو اور دوسرا 7 جون کو، اور تیسرا اب انشاءاللہ 5 جولائی کو ہوگا، 5 جولائی کو۔ تو انشاءاللہ وہاں تشریف لانے کی کوشش تو کریں گے بھائی، ہاں بھائی کہہ دو اللہ کے بندو، نہیں پھنس جائیں گے، ہاں کوشش تو کرو گے نا انشاءاللہ، اور اگر کوشش بھی نہ کر سکے تو کم از کم دعا تو کر دینا بھائی اتنا بخل نہیں کرنا، اتنا تو ہمارا آپ کے اوپر حق ہے کہ ہم آپ کی دعوت پر گرمی، سردی، بارش، بہار، خزاں جیسے بھی ہو آتے ہیں، تو کبھی کبھی آپ بھی ہمارے پاس تشریف لے آیا کریں۔ ویسے علماء کہتے ہیں کہ اگرچہ اس موقع پر تو مثال یہ مجھے نہیں کہنی چاہیے، وہ تو اگر میں آپ کے دولت خانے پر آؤں تو پھر مجھ پر صادق آئے گا۔ نعم الامیر علی باب الفقیر وبئس الفقیر علی باب الامیر، وہ امیر بہت اچھا ہے جو فقیروں کے دروازے پر آئے، اور وہ فقیر برا ہے جو کہ امیروں کے دروازے پر آئے۔ ویسے یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں، اور انشاءاللہ کبھی بھی کسی امیر کے دروازے پر نہیں جاؤں گا انشاءاللہ، یہ تو دین کی دعوت کے لیے آتے ہیں۔ تو بہرحال اگر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں تو آپ بھی کبھی کبھی تشریف لے آیا کریں، تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ بھائی، اللہ سب کو توفیق دے۔ اور وہاں بھی انشاءاللہ خواتین کے لیے الگ حال ہم باپردہ تعمیر کر رہے ہیں، تو 2 مہینے کے بعد میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے بھی اس پروگرام میں شرکت کی درخواست کروں گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا رحمان، یا رحیم، یا غفار، یا غافر، یا عفو، یا تواب، یا ذی الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ، کبیرہ، خفیہ، اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سے بہت غلطیاں ہو گئی، بہت گناہ ہو گئے، بھول کر، جان بوجھ کر۔ اے اللہ ہم شرمسار ہیں اور معافی کے طلبگار ہیں، اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ گناہوں کی نجاست سے پاک فرما دے، ہمارے دل و دماغ کو پاک فرما دے، ہمارے گھرانوں کو پاک فرما دے، ہمارے محلوں، بازاروں، شہروں کو پاک فرما دے۔ اللہ پاک فرما دے، اللہ پاک فرما دے۔ اے اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما، قرآن کی محبت عطا فرما، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غم اور پریشانیوں کا علاج بنا دے، ہمیں قرآن کا قاری بنا دے، قرآن کا مبلغ بنا دے، قرآن کا دائی بنا دے، قرآن کا خادم بنا دے۔ اے اللہ قرآن والوں کا خادم بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو قرآن کی اشاعت کے لیے قبول فرما لے، اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ اے اللہ یہ درس قرآن اور درس حدیث کے حلقے جو کراچی کے مختلف حصوں میں ہیں، اے اللہ ان کو آباد اور شاد فرما، اے اللہ قبول فرما، اور ان کا انتظام کرنے والوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں معاف فرما دے، اور ہمیں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حفاظت فرما نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے، حاسدوں، چوروں، ڈاکوؤں، دشمنوں، دہشت گردوں کے شر سے، یہود و نصارہ ہنود کے شر سے، کفار اور مشرکین کے شر سے۔ یا اللہ حفاظت فرما، اللہ اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما۔ اللہ عالم اسلام کو اچھی قیادت نصیب فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کو اچھی قیادت نصیب فرما۔
اے اللہ پاکستان والوں کو اچھی قیادت نصیب فرما، اے اللہ امت کی ذلت کی انتہا ہو گئی، اے اللہ امت کی ذلت کو عزت میں بدل دے، زوال کو کمال میں بدل دے، اللہ بدل دے، اللہ بدل دے، اللہ بدل دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ پوری امت کو ہدایت عطا فرما دے، اللہ پوری امت کو ہدایت عطا فرما دے، ہمارے متعلقین کو، اہل و عیال کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو ہدایت عطا فرما دے۔ یا رب جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔